تو جتنے بھی مسلمان بھائی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم سب مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں جب نبی آتے تھے اور جو قوم نبی کا انکار کرتی تھی اور نبی کے پیغام کو نہیں مانتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری قوم پر عذاب نازل کر دیا کرتے تھے۔ کبھی دھرتی کو پھاڑ کر اس میں لوگوں کو سما دیا کرتے تھے، کبھی پانی کے دوارا لوگوں کو تباہ برباد کر دیا کرتے تھے، کبھی ان کے اوپر آگ کا عذاب بھیجتے تھے، کبھی پتھروں کا عذاب بھیجتے تھے، کبھی بھوک مری کا عذاب بھیجتے تھے، کبھی کوئی سا عذاب ان کے اوپر بھیجتے تھے۔ ہم سب مسلمان اس بات سے واقف ہیں اور ہمیں پتہ ہے اور ہمیں یہ کہانیاں بچپن سے بتائی جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس کسی بھی قوم نے انکار کیا، اللہ نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ پورا قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے، کو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ضرور مل جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، اللہ نے انہیں کیسے تباہ اور برباد کر دیا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کو، آپ کو یہ چیز مل جائے گی، اور اگر آپ پڑھنا بھی نہیں چاہتے تو مسلمانوں کو تو یہ بات بچپن سے ہی معلوم بھی ہے۔ ٹھیک ہے بھائیو، تو ہم سب مسلمان اس بات سے واقف ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کری، کبھی بھی ہم نے اس بات پر دماغ یوز ہی نہیں کرا کہ میرے بھائیو مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ تھوڑا سا بھی دماغ یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے بالغ تھوڑی نہ ہوں گے، ان میں کچھ بچے بھی ہوں گی، اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے گودوں میں بھی ہوں گے، کچھ چھوٹے بچے بھی ایسے ہوں گے جو اسلام کا مطلب ہی نہیں جانتے ہوں گے، جو خدا کا مطلب ہی نہیں جانتے ہوں گے، جنہیں نبی کا نہیں پتا، اللہ کا نہیں پتا، پوری دنیا میں کسی کا نہیں پتا۔ یار گود کا بچہ ہے، 5 سال کا، 2 سال کا، 1 سال کا، اسے کیا پتا کہ نبی کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ بولنا بھی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ تو مجھے ایک بات بتائیے کہ اس گود والے بچے کی کیا غلطی ہے؟ جو بچہ گود کے اندر ہے، جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ ایسے بھی لوگوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا جن کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ چیز جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی خدا، دنیا بنانے والا کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، وہ صرف گناہ گاروں کو سزا دے گا۔ یعنی جس نے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ صرف اس پر پتھر، آگ یا پانی برسائے گا، وہ پوری قوم پر کبھی بھی نہیں برسائے گا۔ اگر آپ کے اندر بیسک سی بھی عقل ہے، تھوڑی سی بھی عقل ہے اور تھوڑی سی بھی سمجھداری رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گناہ گار کو ہی اوپر والا سزا دے گا، تبھی یہ لوجیکل فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ پوری قوم کو تباہ برباد کبھی بھی نہیں کرے گا۔ پوری قوم کو کیسے تباہ برباد کر سکتا ہے؟ کیونکہ بہت لوگ ان میں ایسے بھی ہوں گے جو لوگ ایمان لانے کے لیے مجبور ہوں گے، نہیں لا سکتے، بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو نہیں جانتے۔ تو بھائیوں میری بات پر ناراض ہونے کی بجائے اس بات کو سوچیں، وچار کریں کہ کوئی بھی دنیا بنانے والا پوری قوم کو نہیں، صرف اس کو سزا دے گا جس نے نبی کی بات کا انکار کیا۔